اور میں خود بھی مجھے جو میں نے بتایا تھا سیاسی طور پہ کہ میں نے ریسرچ کی اور میں لے کے گیا ان لوگوں کے پاس اور انہوں نے شائع کرا دیا اسے تحریک ریشم رومال کے نام سے، اور اس میں کہیں مینشن بھی نام بھی مینشن نہیں. تو اس طرح کی چیزیں، اس میں مولانا محمد میاں بھی انوالو رہے، اور تو مجھے اس سے تکلیف بھی ہوئی. لیکن یہ ہے کہ کسی یہ کتاب تو مولانا محمد میاں کے نام سے چھپی، وہی کتاب تو میری ہے نا، وہ تو کتاب ریسرچ تو میں نے کی تھی نا، ڈاکومنٹ تو میں نے نکالے تھے، ان بیچاروں کو کیا پتا. وہاں سے میں نے نکالے اور میں لے کے گیا تھا، پہلے ابا کو دکھایا. ابا کیونکہ وہ مائکرو ویو میں تھے، مائکرو فش تھی اس زمانے، مائکرو ویو نہیں تھا. وہ کیا ہوتا تھا، مائکرو فش تھی، مائکرو فلم تھی، مائکرو فلم ہی ہوتی تھی، مائکرو فلم تھی. تو بامبے یونیورسٹی میں جب گئے اور ان کی مشین کے اوپر دیکھا ابا جان نے، اور ابا جان نے کہا کہ دیکھو اس کو یہاں کسی کو بتانا کرو، تم خود کام اس پہ کر کے شائع کرو. میں نے کہا ابا جان جو چاہے کر لیں. پھر میں گیا سدنی صاحب سے ملا، قاضی ان سے ملا، زین العابدین صاحب سے، مولانا محمد میاں سے خاص طور پہ. میں نے کہا میں اس پہ کام کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر تارا چند، بشیر پرساد، سب سے کہ بہت بڑا کام ہے. اور تو وہ میں اس کے بعد کہا کہ میں آ جاؤں گا پی ایچ ڈی چھوڑ کے، بیچ میں میں اس کو کر لوں. آپ لوگوں کی معاونت سے بہت سی شخصیات تھیں میں نہیں جانتا تھا. تو اس بیچ میں مولانا محمد میاں سے بات چیت تھی کہ میں آؤں گا. پھر میرے پاس ایک خط آیا ان کے نام سے، مولانا زکریا صاحب کے کوئی صاحب اس سے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے. تو میں نے سارے ڈاکومنٹ کی نشاندہی نہیں بھجوا دی. تو وہ تھا اصل میں اسد نندی کی طرف سے. انہوں نے خاموشی سے اس کا ترجمہ کرایا، اور ترجمہ کرا کے مولانا محمد میاں سے کہا کہ آپ اس کا فارورڈ لکھیں. مولانا نے جو عالمانہ طریقہ ہوتا ہے کہ انگریز نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ لکھ دیا. اور جیسے پڑھا بھی نہ ہو ڈاکومنٹ کو، اور یا ان کا کوئی تجزیہ انالیسس کچھ نہیں تھا. اور اس میں بعض چیزیں اس میں ایسی بھی تھیں، تو برٹش رپورٹ تھی نا، اس پہ تو تنقیدی نگاہ ڈالنی چاہیے کہ برطانیہ کا نقطہ نظر ہے، ہمارا کیا ہے. اس کی انالیسس ظاہر ہے ان لوگوں میں وہ مزاج ہی نہیں تھا. اس کا افتتاح کرایا فخر الدین علی احمد سے صدر. تو وہاں راجہ مہندر پرتاپ سنگھ اس وقت تھے، اس میں بلائے گئے تھے اسی تحریک میں. تو انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا ہے تو عابد اللہ غازی ہارورڈ میں ہیں، مجھ سے ان کی خط و کتابت ہے، اور انہوں نے بھی یہ کام کیا ہے، انہیں کیا معلوم، تو ان کو بھی یہاں ہونا چاہیے. میں خبر کرتی تھی میں آ رہا ہوں. اس کے 3 دن دوسرے دن میں پہنچا. اب جب مجھے معلوم ہوا تو بہت افسوس ہوا مجھے. پھر میں مولانا محمد میاں صاحب کے پاس گیا. مولانا محمد میاں صاحب بہت ہی ولی آدمی تھے اور بڑے بااخلاق تھے، ہم سے بہت شفقت کرتے تھے. پھر ان سے ایک خاص رشتہ یہ قائم ہو گیا تھا کہ مولانا اسلم کی شادی ان کی صاحبزادی عائشہ سے ہوئی. عائشہ بھی بہت سلجھے ہوئے مزاج کی. ان کے بڑے لڑکے، بڑے تو حامد تھے جو وہاں تھے لاہور چلتے تھے، وہ پہلی بیوی سے تھے. اسی بیوی سے باقی اولاد تھی، یہ خالد میاں، ساجد میاں، شاہد میاں. اور پھر لڑکیوں میں ابھی سب سے نام تو پھر کیا ہوا آپ نے جب بات کی؟ ہاں، تو 3 ان کی لڑکی ہے. تو یہ وہیں رہتے تھے کہ قاسم جان میں. اور پردہ ہمارے یہاں ان کے یہاں بھی بہت سخت تھا. جہاں ملتے تھے مجھ کو پکڑ کے. یہ آمینیہ کے پڑھے ہوئے ہیں یا دیوبند کے؟ دیوبند. محمد میں؟ جی. اچھا. رہنے والے بھی دیوبند کے پڑھے ہوئے. پہلے یہ مدرسہ شاہی میں پڑھایا ہے انہوں نے. اور اس وقت ایک قائد کے نام سے وہ نکالتے تھے رسالہ. اور داد ابا کی جو ہماری تحریک تھی 26 میں کتابیں چھپی تھی، حکومت الہیہ، اس کا قیام، اس کے ایک سرگرم ممبر تھے. اور انہوں نے اس وقت فارسی میں ترجمہ کر کے قائد میں ان کی کتابیں جو تھیں اس میں حکومت الہیہ ہے جو کہ اس کے خد و خال ہے، کس طرح وہ حکومت کیسی ہوگی. اور دوسری ہے انواع الدول کہ کتنی طرح کی حکومتیں دنیا میں رائج ہیں، اس میں اسلامی حکومت کا کیا مقام ہے. ایک کتاب ان کی ہے بیعت تابعیت. چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں یہ، جو کہ سورہ فاتحہ کی سیاسی تفسیر ہے. تو یہ سب انہوں نے شائع بھی کی تھی. تو سب ایک بہت غیر معمولی ان سے رشتہ تھا. اور
پھر خالد میاں ان کے جو بیٹے بڑے یہاں تھے، خالد میاں سے میری بہت دوستی تھی. خالد میاں جرمنی چلے گئے تھے. اچھا جب مولانا سے بات ہوئی تو کیا ہوا اس کے بعد؟ مولانا سے، ہاں میں مولانا کے پاس گیا تو رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز پڑھ کے نفلیں پڑھ رہے تھے. میں بیٹھا رہا، جیسے ہی سلام پھیرا میں نے سلام کیا، میں نے ہاتھ ملایا تو میں نے کہا کہ آپ نے اس کا افتتاح کرا لیا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں تو افتتاح ہو گیا ہے. تو میں نے کہا تھا میں آپ سے توقع نہیں کرتا تھا اس بات کی، اور اسد مدنی صاحب تو سیاسی آدمی ہیں، لیکن آپ سے توقع نہیں تھی کہ کیوں. ہم نے تو اب میں نے کہا آپ سے تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ میں آؤں گا اور آپ کے ساتھ ان ڈاکومنٹ پہ کام کروں گا. تو اگر آپ یہ کر بھی رہے تھے تو آپ اگر مجھے خبر کر دیتے، میں نہ بھی آ سکتا. یہ کم سے کم اس طرح سے کرنا کہ خاموشی سے ان کا ترجمہ کرا کے اور ایک دم سے یہ کرا لیا، تو یہ غیر مناسب تھا. تو مولانا غصہ آیا اور عمر بھی ان کی تھی، وہ تو کانپنے لگے غصے میں، اور کہ نہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، اور ہم نے تو خود سے منگائے تھے اس طرح، اور آپ نے ڈاکومنٹ نہیں ہمیں دیے. اور یہ تو بس پھر میں نے کہا مولانا اس سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے. غلطی ہو گئی. میں نے کہا کہ پتہ نہ کریں کا ہارٹ واٹ فیل ہو گیا یہاں پر، تو میرے اوپر ذمہ داری آئے گی. یہ کہہ کے میں پھر چلا گیا تھا. پھر یہ بات وہاں پھیلی بھی. مفتی صاحب نے بھی کہا کہ بہت ناقد تنقید کی ان پر، ان لوگوں پر، کہ اتنے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ تھے، صحیح طور پہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی، سامنے آنے چاہیے تھے. انہوں نے قاضی سجاد صاحب نے بھی. لیکن بہرحال وہ پھر میں نے اس کے بعد انٹرسٹ بھی ختم ہو گیا. پھر میں نے پی ایچ ڈی راجا رام موہن رائے پہ کیا اور بچوں کے کام میں لگ گئے. لیکن اب میں نے اس کام کی تکمیل کر لی ہے الحمدللہ، اور وہ ودن 6 months to a year وہ شائع ہو جائیں گے. انگریزی میں آ رہا ہے؟ انگریزی میں بھی آئے گا اور اردو میں بھی آ رہا ہے. اچھا، میں نے تصدیق